دیکھیے نیاز جو ہے وہ بالکل جائز ہے، یہ کوئی حرام یا منع نہیں ہے، لیکن جہاں تک آج جو ہم بات کر رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے جو نیاز ہم بناتے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں، پاکستان میں، ایشیا میں یہ عام رواج ہے کہ جسے ہم کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں، کھیر پوری جس میں خصوصاً ہوتی ہے، وہ ہر گھر میں ہوتی ہے 22 رجب یا پورے مہینے میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے نیاز جو ہے وہ تو آپ کسی پر بھی فاتحہ دے سکتے ہیں، وہ ایصال ثواب ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ درس بھی کریں گے، ایک ویڈیو بھی بنائیں گے نیاز کے لیے کہ نیاز اور فاتحہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساری چیزیں اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج میں اس لیے خصوصاً کہہ رہا ہوں کہ کنڈے کی نیاز کے پیچھے جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ویسے تو کتابوں میں کہیں واقعات ملتے ہیں، علماء کرام طرح طرح کی جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک مثال جو ہے میں آپ کو یہاں دیتا ہوا چلوں گا، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں کنڈے کی نیاز اور کھیر پوری وغیرہ جو ہے وہ کیوں بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو مقام غوثیت پہ فائز کر دیا گیا۔ دیکھیے ولایت میں بہت سے مقام ہوتے ہیں، فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے، قطب قلندر ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، غوثیت ہوتا ہے۔ مقام غوث بہت بلند مرتبہ ہے، تو مقام غوث پر آپ کو فائز کیا۔ جب آپ کو اس کی اطلاع دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کے شکریہ ادا کیا، شکر ادا کیا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے ان سب کو یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا وہ بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام غوث سے نوازا۔ اس وقت حضرت نے چاہا، سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ کچھ جو ہے ایسی خوشی کے موقع پر جو ہے فاتحہ وغیرہ یا کھانا وغیرہ منہ میٹھا کرایا جائے، جیسے عام طور پہ ہر جگہ یہ رواج ہوتا ہے کہ کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو منہ میٹھا کیا جاتا ہے۔ اب آپ تو درویش تھے، فقیر ہی تھی، آپ کے پاس تو ویسے کچھ تھا نہیں، تو گھر میں دیکھا تو ایک مٹی کا برتن پڑا ہوا تھا اور کچھ چاول جو تھے کچے وہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس چاول کو بنایا، اس میں پانی یا دودھ کو ملایا اور وہ ایک کھیر کی شکل بن گئی۔ اب وہاں اس کو کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے اسے کھیر کہا جاتا ہے۔ وہ کھیر کی شکل بن گئی۔ اب وہ مٹی کا جو برتن تھا، جو کنڈا نما ہوگا، مٹی کے برتن میں اس کھیر کو جو آپ نے بنائی اپنے ہاتھوں سے، اسے ڈال دیا گیا اور اسے پروسا گیا، اور جتنے بھی وہاں موجود تھے مرید، چاہنے والے یا اور بھی لوگ، تمام فقراء کو، فقیروں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، جان پہچان والوں کو، آس پڑوس کو، سب کو دعوت دی گئی، اور اس جو مٹی کا جو برتن تھا اس میں جو وہ کھیر نما جو تھی، جو چاول سے پکائی گئی تھی، اسے ڈال کر کے لوگوں کے سامنے پروس دیا گیا۔ تو یہ الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے ہے، لیکن دراصل جوز یہ ہے کہ نیاز بنانا بالکل جائز ہے۔ کھیر پوری کی جو نیاز ہم بناتے ہیں بالکل جائز ہے۔ دیکھیں واجب و فرض تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں بناتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے یا کوئی خطا ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں جو ہے کہ اب اپنے اپنے عقیدے ہیں، سرکار غوث اعظم کی نیاز ہوتی ہیں، غریب نواز کی نیاز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز منائی جاتی ہے۔
اور ہم سبھی مناتے ہیں، اسے کھانا بھی جائز ہے۔ اور باقی جو نیاز کے معاملے پر جو کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا، اور ضرور ہم اس پر بھی بات کریں گے اگلی درس میں۔ تو یہ تھا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ نیاز، کنڈے کی نیاز کے بارے میں کچھ بتائیں، تو یہ معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ہمیں کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دیگر علماء جو ہے وہ دیگر اس کے جو ہے وجوہات بتاتے ہیں، لیکن لے دے کر کے جو واقعہ سرکار امام جعفر صادق کو جو مقام غوثیت سے نوازا گیا وہ آپ کو ہر کتاب میں ملے گا۔ اور باقی جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے، کوئی کہتا ہے اس تب بنائی تھی، کوئی کہتا ہے اس لیے بنائی تھی، کوئی کہتا ہے اس لیے بنائی تھی، لیکن یہ کتاب میں درج ہے۔ تو بالکل بنائیے، اصالِ ثواب سرکار کو پہنچائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ انشاءاللہ نیاز کے ٹاپک پر ہم اگلا ویڈیو ضرور لائیں گے اگلے درس میں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں ایک بیل آئیکن ہوگا، یا تو وہ بند ہوگا، اور اگر بند ہے تو اس کو آپ آن کر دیجئے، اور جب آن کریں گے تو آل لکھا ہوا آئے گا، آل کو دبا دیجئے۔ یہ ایک ہی بار کرنا ہے، بار بار نہ کریں۔ ہر ویڈیو میں آپ کرتے ہوں گے شاید، آپ میں سے بہت سے لوگ، تو جب وہ بند ہو جاتا ہے تو نوٹیفیکیشن جب ہم ویڈیو ڈالتے ہیں تو وہ آپ تک خبر نہیں پہنچائے گا یوٹیوب۔ تو اس لیے سبسکرائب کا بٹن، اگر آپ سبسکرائب کا بٹن دبا چکے ہیں، سبسکرائب کر چکے ہیں، تو بار بار اسے نہ دبائیں، ایک ہی بار دبانا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جب بیل آئیکن آپ دبائیں گے، آن کریں گے، تو آل لکھا ہوا آئے گا، آل کو دبا دینا ہے۔ اور ابھی تھوڑا یوٹیوب کا معاملہ تھوڑا گڑبڑ چل رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ کبھی نوٹیفیکیشن لیٹ فاسٹ آ جائے تو دن میں 2 مرتبہ جو ہے وہ آپ خود جا کر کے علم دین کے چینل کو چیک کر لیا کریں، یوٹیوب کے براؤزر میں ٹائپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ویڈیو آیا یا نہیں آیا۔ لیکن بیل آئیکن آن رکھیں، آل کو پریس کر دیں، اور بار بار اسے نہ دبائیں، ایک بار کر کے چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔